اسلام آباد کچہری دھماکے میں گرفتار خودکش بمبار کے ہینڈلر ساجد اللہ کا اعتراف جرم، بتایا خودکش دھماکے کی منصوبہ بندی کابل میں ہوئی، ہدایت افغانستان میں موجود نور ولی محسود نے کی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ بروقت کارروائی سے ہم بڑے نقصان سے بچے، سیکیورٹی سخت ہونے کی وجہ سے دہشت گرد ہائی ویلیو ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکے۔ دھماکے کے 48 گھنٹے کے اندر 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ہینڈلر ساجد اللہ خودکش بمبار کو لے کر آیا، افغانستان میں خوارج سے رابطہ تھا، افغانستان میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کی۔ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا مقدمہ درج، قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی سمیت دیگر سنگین دفعات شامل، تحقیقات جاری۔ تینوں حملہ آور ایک ہی موٹر سائیکل پر آئے تھے، کوہاٹ روڈ اور سول کوارٹر سے ہوتے ہوئے ایف سی ہیڈ کوارٹرز پہنچے۔ دہشت گردوں کے اعضاء ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ آئی جی کہتے ہیں کہ تحقیقات میں کافی پیش رفت ہو چکی ہے، جلد معاملے کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ تفصیلات ابھی نہیں بتائی جا سکتی۔ دہشت گردوں کے حربوں میں تبدیلی آئی ہے، اب پبلک مقامات پر حملے کر رہے ہیں۔ ملک سے ہم دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں خفیہ اطلاعات پر ایکشن، بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خوارج کے باعث دہشت گرد ہلاک، علاقے میں ممکنہ طور پر چھپے مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کا عزم۔ سہیل آفریدی کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت 4 دسمبر تک ملتوی، وزیر اعلیٰ کے پی کے وکیل کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف کارروائی کی بھی استدعا، چیف الیکشن کمشنر کی الگ سے درخواست دینے کی ہدایت، کہا سب کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی، اگر وزیر اعظم بھی خلاف ورزی کرتے تو نوٹس جاری کیا جاتا۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزراء اور امیدواروں کو طلب کیا۔ ہماری کوئی اننگ جارحانہ نہیں، آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، ہمارے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی گفتگو، کہا وفاق ہمارے واجب الادا فنڈ فراہم کرے، عوام کو نقصان دینے والی پالیسیوں پر تنقید کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کی ملاقات، وزارت سے متعلق امور پر بریفنگ، دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا بیرون ملک پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم سے رکن قومی اسمبلی شمشیر علی مزاری بھی ملے، وزیر اعظم کو حلقے سے متعلقہ امور اور مسائل سے آگاہ کیا۔ جھنگ اور کمالیہ میں 20,000 ورکرز کو 3 مرلہ پلاٹ دینے کا منصوبہ تیار، محنت کشوں کو اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت خصوصی قرضے دیے جائیں گے۔ مریم نواز کی زیر صدارت 6 گھنٹے طویل اجلاس، 50,000 ایکڑ پر شریمپ فارمنگ کا فیزیبلٹی پلان طلب، سیاحت کے فروغ کے لیے ہر ٹورسٹ سائٹ کے لیے مکمل پیکج مانگ لیا، کھیل کے فروغ کے لیے پنجاب کے اسکولوں کے گراؤنڈ شام کو عوام کے لیے کھولنے کا حکم جاری، لاہور میں ایجوکیشن آن ویل کے پائلٹ پروجیکٹ کے آغاز کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈر سے ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر علی لاریجانی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، مشترکہ مفادات کے معاملات پر قریبی تعاون بڑھانے پر اتفاق، تجارت، سلامتی، رابطہ کاری، توانائی اور عوامی سطح پر روابط کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پنجاب میں مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ خواتین کی نمائندگی اور صوبے کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں، خواتین میں سے ہی لیڈرشپ بے نظیر اور مریم نواز کی صورت میں نکلے گی۔ گورنر پنجاب کا تقریب سے خطاب، کہا خواتین کا معاشرے میں کردار بہت اہم ہے، پاکستان میں بے نظیر بھٹو کی جدوجہد کی بدولت ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہوا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں نئے سال سے ایک ہی وقت اذان اور باجماعت نماز کا اعلان، وزیر مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں کہ جڑواں شہروں میں نماز کے یکساں اوقات کا 1 جنوری سے نفاذ ہوگا، تقریباً 6 مہینے کام کر کے متفقہ کیلنڈر تیار کیا، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ کے علماء کے ساتھ رابطے میں ہیں، ملک بھر میں بھی نماز کے یکساں اوقات نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔
اور امیگریشن قوانین میں خامیوں کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستانیوں نے اٹھایا۔ 2022 کے بعد پاکستانیوں کی سیاسی پناہ کی درخواستوں میں 5 گنا اضافہ۔ 2500 سے زائد پاکستانیوں نے ورک ویزے پر برطانیہ پہنچ کر سیاسی پناہ کی درخواست دی۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ لکھا، گزشتہ سال 40,739 نے سیاسی پناہ کی درخواست دی، 11,000 پاکستانی شامل ہیں۔ ایتھوپیا کا آتش فشاں ہائیلی گبی ہزاروں سال بعد پھٹ پڑا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آتش فشاں راکھ کی ایڈوائزری جاری۔ راکھ پاکستان کے ساحلی اور جنوبی علاقوں تک پہنچنے کے بعد بھارت کی جانب چلی گئی۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ کا شیڈیول آج جاری ہونے کا امکان۔ پاک بھارت مقابلہ 15 فروری کو کولمبو میں متوقع۔ 20 ٹیمیں 4 گروپس میں تقسیم۔ ایونٹ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں ہوگا۔ قومی ٹیم اپنے میچز سری لنکا میں کھیلے گی۔ فائنل ممبئی میں شیڈیول۔ اگر پاکستان فائنل میں پہنچا تو پھر حتمی مارکا کولمبو میں ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں۔ اقوام متحدہ کی اسپیشل رپورٹ میں بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کارروائیوں پر سخت تشویش کا اظہار۔ پہلگام واقعے کے بعد 2800 افراد گرفتار۔ زیر حراست افراد پر تشدد کیا گیا۔ گجرات اور آسام میں ہزاروں مسلمانوں کے گھر مسمار، مساجد شہید۔ 1900 مسلمانوں کو زبردستی بنگلہ دیش اور میانمار بھیج دیا گیا۔ UN رپورٹ میں انکشاف۔ عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر اسرائیل کا احتساب کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ بغیر رکاوٹ امداد کی بحالی کا مطالبہ۔ خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ٹھوس، بروقت اور ناقابل تنسیق اقدامات پر زور۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے حملوں پر چین، فرانس اور برطانیہ کا اظہار تشویش۔ غزہ پر اسرائیلی حملے نہ رک سکے۔ بمباری سے مزید 5 فلسطینی شہید۔ متنازع امدادی پروگرام غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں ختم۔ حماس کا تنظیم کے کیمپوں میں قتل عام کی تحقیقات کا مطالبہ۔ ملبے کی صفائی کے دوران ایک ہی خاندان کے 8 افراد کی لاشیں برآمد۔ چین اور امریکہ کے صدور کا ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر ٹرمپ نے چین سے تعلقات کو انتہائی مضبوط قرار دیا۔ صدر شی جن پنگ کا تائیوان کو واپس چین میں شامل کرنے پر زور۔ صدر ٹرمپ نے اگلے سال اپریل میں دورہ چین کی دعوت قبول کر لی۔ وینزویلا کے خلاف بڑے پیمانے پر ایکشن کا امکان۔ امریکی لڑاکا طیارے پورٹو ریکو میں قائم نیول بیس میں اترنے لگے۔ وینزویلین کارٹلز غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار۔ منشیات گینگز کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی میڈیا بریفنگ۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا شیڈیول آج جاری ہونے کا امکان۔ پاک بھارت مقابلہ 15 فروری کو کولمبو میں متوقع۔ 20 ٹیمیں 4 گروپس میں تقسیم۔ ایونٹ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں ہوگا۔ قومی ٹیم اپنے میچز سری لنکا میں کھیلے گی۔ فائنل ممبئی میں شیڈیول۔ اگر پاکستان فائنل میں پہنچا تو پھر حتمی مارکا کولمبو میں ہوگا۔ تین ملکی سیریز کی دوسری فائنلسٹ ٹیم کون سی ہوگی؟ آج سری لنکا اور زمبابوے میں مقابلہ ہوگا۔ زمبابوے کی ٹیم نے 1 میچ جیت رکھا ہے۔ سری لنکا کو پہلی فتح کی تلاش ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں ایورٹن نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو 1-0 سے ہرا دیا۔ کھیل کے 13ویں منٹ میں ایورٹن کے کھلاڑیوں میں جھگڑا۔ ریفری نے ادریسا گوئے کو ریڈ کارڈ دکھا کر باہر بھیج دیا۔ میلانو کارتینا میں سرمئی اولمپکس کی مشعل روشن کرنے کی ریہرسل۔ یونان کے قدیم اولمپیا میں تقریب۔ فنکاروں نے روایتی انداز میں فن کا مظاہرہ کیا۔ اور سیڑھیوں کی گرل سے برفیلے ٹریک پر چھلانگ۔ آسٹریا میں یورپی سنو سپورٹ سیزن کا آغاز۔ سنو بورڈرز اور سکیئرز نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا۔